حضور نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے، دنیا کی محبت اس کے سینے سے نکل جاتی ہے اور وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ کب؟ جب دو باتوں پر عمل کرتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک وہ بندہ جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور ایک وہ بندہ جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے۔ یہ ایسے دو بہترین وظیفے ہیں کہ یہ دنیا کی محبت کو کاٹنے کے لیے بہترین تریاق ہیں۔ اگر جو انسان اس پر عمل کرے گا، جو قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے پر نور فرما دے گا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا دل زنگ آلود ہوا کرتے ہیں، یعنی دلوں میں زنگ لگ جاتی ہے۔ جب میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دلوں میں زنگ لگ جاتی ہے، دل پرانے ہو جاتے ہیں، پرا گندہ ہو جاتے ہیں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب دل پرا گندہ ہو جاتے ہیں، دل پرانے ہو جاتے ہیں، دلوں میں زنگ لگ جاتی ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جب دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں تو ان کا دل پھر دین میں نہیں لگتا۔ تو اشارہ اسی طرف ہے کہ جب دل زنگ آلود ہو جائے تو اس کو چھڑانے کی کوشش کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا عمل کریں؟ تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کثرت ذکر الموت و کثرت تلاوت القرآن۔ جو شخص کثرت سے موت کو یاد کرے گا اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے نور فرما دے گا۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے ہمیں کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں دی ہے جس کتاب کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جس کتاب کو ہم روزانہ صبح پڑھتے ہیں۔ کبھی رمضان میں گھر گھر اور مسجد مسجد میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ختم قرآن شریف ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن ختم اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ کی رحمتیں برسیں، اللہ رب العزت اپنا خاص بندوں پر کرم فرمائے، اور جو قرآن کو پڑھے گا جہاں تلاوت ہوگی یہ وہ جگہ بھی کل قیامت کے دن شہادت کی گواہی دے گی۔ یہ زمین کہے گی رب العالمین کی بارگاہ میں اے پروردگار عالم تیری اسی مقدس زمین میں سے ایک ٹکڑا میں ہوں، اور میں اس بات کی شہادت دیتی ہوں کہ یہ وہی زمین ہے، میرے ہی اوپر تیرے مقدس کلام کی تلاوت کی گئی، میرے ہی اوپر جو ہے تیرے مقدس کلام کو پڑھا گیا ہے۔ یہ زمین بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گی، اور تو اور قرآن خود شاہد ہوگا، قرآن خود کہے گا مولا میں تیرا مقدس کلام ہوں، یہ تیرا بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اگر میں تیرے قرآن میں نہیں ہوں تو مجھے نکال دے، پھر یا میری بات کو مان مولا۔ میں یہ چاہتا ہوں جو قرآن سنتے ہیں یا جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان سب کی تو مغفرت فرما دے۔ قرآن کی بات مانی جائے گی تو قرآن کے سننے والے بھی بخشے جائیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بھی بخشے جائیں گے۔ اللہ نے ایسی بعظمت کتاب دی ہے، اللہ اکبر۔ اور حضرات محترم آپ کو بتاتا چلوں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کا ہر جز اللہ اکبر رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک قرآن کا حرف پڑھو 10 نیکیاں، الف لام میم 3 حرف ہیں، قرآن کا ایک پارہ پڑھو ہزاروں حرف اس کے اندر ہیں، ایک حرف میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، آپ صبح سے شام تک اپنی قیمتی بیش دولت اتنی نہیں خرچ کر سکتے جتنے قرآن کی تلاوت میں اللہ آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھ دیتا ہے۔ ایک قرآن کے حرف میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے اگر روزانہ کوئی قرآن کی ایک پارے کی تلاوت کرے کتنا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔
اور قرآن کی کسی بھی سورت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے جو ایک مرتبہ قرآن یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اسے تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم شام کے وقت تہائی قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، 10 پارے کوئی کیسے شام کے وقت تلاوت کر سکتا ہے؟ ہارا تھکا آیا کام کاج سے آیا تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم ایک مرتبہ قل هو اللہ شریف نہیں پڑھ سکتے؟ یعنی جو ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لے گا اسے 10 پارے پڑھنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا گیا۔ کسی بھی قرآن کی آیت حضور نے ارشاد فرمایا ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین شریف ہے۔ جب کوئی سورہ یاسین شریف صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے سورہ یاسین شریف اس کی حفاظت کرتی ہے اور اسے 10 قرآن پاک مکمل کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے جو سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے اس کی عادت بنا لیتا ہے اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ قرآن کی کسی بھی جز کو اٹھا کے دیکھیے اللہ نے ایسی برکتیں رکھی ہیں۔ ہم شام کے وقت سونے جائیں تو دیکھیے آیت الکرسی ہے، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ نے مجھے مال غنیمت کے غلے کے لیے مجھے مقرر کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ تم اس غلے کی حفاظت کرنا۔ میں مقرر ہو گیا، شام سے صبح تک میری یہی ڈیوٹی تھی۔ رات کے کسی حصے میں ایک چور آیا، آنے کے بعد وہ غلہ بھرنے لگا اور میں نے اسے دبوچ لیا، پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد میں نے اس سے کہا چل تجھے میں حضور کی بارگاہ میں لے کر کے چلوں گا، تو نے مال غنیمت میں سے چوری کرنے کی کوشش کری لیکن اس نے جب معافی تلافی کی حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، آپ نے معاف کر دیا۔ صبح کے وقت جب حضور کی بارگاہ میں ابو ہریرہ پہنچتے ہیں تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ تمہارا رات والا چور کہاں گیا؟ ابو ہریرہ حیرت نہیں حضور کو کیسے معلوم کہ جانتے تھے حضور علم غیب جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے جب اتنی بات کہی ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ اس نے بڑی معافی تلافی کی میں نے اسے چھوڑ دیا، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا وہ چور پھر تیرے غلے کو چرانے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ جب دوسری رات آئی تو پھر رات کے کسی حصے میں وہ چوری کرنے کے لیے آیا اور غلہ اپنے کٹے میں بھرنے لگا، بوری میں بھرنے لگا۔ ابو ہریرہ نے پھر اس کو دبوچ لیا، کہا میں آج تجھے حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو وہ معافی تلافی کرنے لگا اور سخت حاجت مندی کی اس نے شکایت کی میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اگر میرے بچے بھوکے نہ ہوتے تو میں کبھی یہ کام نہ کرتا۔ ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، صحابی رسول تھے، پھر آپ نے چھوڑ دیا۔ صبح کے وقت حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ تمہارا رات والا چور کہاں گیا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے بڑا سخت حاجتیں پیش کی اور اس نے بچوں کا سہارا دیا کہ میرے بچے بھوک سے بلک رہے، میں نے ترس کھا کے اسے چھوڑ دیا۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اس نے وہ ہے وہ جھوٹا ہے وہ پھر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے یہ سوچ لیا اب بھی آئے گا تو میں حضور کی بارگاہ میں ضرور پیش کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تیسری رات پھر وہ آیا اور آنے کے بعد غلہ بھرنے لگا۔ ابو ہریرہ نے پھر اس کو دبوچ لیا اور کہا آج تجھے میں حضور کی بارگاہ میں لے کے چلوں گا، تو 3 دن سے مجھے پریشان کر رہا ہے اور کہتا نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتا ہے، لیکن آج میں نہیں ماننے والا، آج تجھے حضور کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا۔ لیکن اس نے کہا مجھے معاف کر دو، آئندہ میں چوری نہیں کروں گا، لیکن میں تمہیں چند ایسے کلمے بتاتا ہوں جس کے پڑھنے سے تمہیں اتنا نفع ملے گا، اتنا فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے یہ ضرور کوئی مطلب کی بات کر رہا ہے۔ آپ نے کہا چل ٹھیک ہے تو بتا میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا کہ آپ آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرو، یہ ایسی نفع بخش صورت ہے، یہ ایسی نفع بخش آیت مبارکہ ہے، اور اگر آپ شام کے وقت بستر پر پڑھ لیں گے تو فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔
پڑھنے والے کی حفاظت کریں گے اور شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے سننے کے بعد حضور کی بارگاہ میں گئے، کہا یا رسول اللہ، ہاں پھر حضور نے پوچھا تمہارا رات والا چور کہاں گیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ اس نے ہمیں یہ کلمات سکھائے۔ سرکار نے کہا اس نے کلمات تو سچ سکھائے لیکن وہ بڑا جھوٹا ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے ابو ہریرہ وہ 3 دن سے تمہارے پاس تمہارے غلے کو بھرنے والا کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے تو نہیں معلوم۔ سرکار نے کہا وہ ابلیس تھا، وہ شیطان تھا جو 3 دن تمہارا غلہ بھرتا رہا۔ اس نے سچ کہا کہ جو بھی سورہ یعنی وہ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ اس کی تلاوت کرے گا تو شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا۔ اور یہ بات حق ہے۔ اس حدیث پاک سے، اس واقعے سے ہمیں ایک درس اور نصیحت ملتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول کو علم غیب حاصل ہے، حضور نے بغیر بتائے ابو ہریرہ کو بتا دیا کہ تمہارے پاس 3 دن سے لگاتار چور آ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اس بات سے یہ درس اور نصیحت ملتی ہے کہ جب بھی ہم اپنے بستر پر جائیں، اللہ نے ایسا باعظمت ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا، اگر اس مقدس کلام کی ایک آیت ہی ہے تو ارے بھائی سورت کی ایک آیت ہی تو ہے، آیت الکرسی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ ایسا عظمت والا وظیفہ ہمیں بتایا حضور نے کہ جو بھی شخص بستر پر پڑھ لے گا تو پوری رات شیطان کے شر، اس کے مکر و فریب جال اور برے خواب اور خیالوں سے محفوظ و معمول رہے گا۔